بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض وهم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون صدق اللہ العظیم. ہم لوگ سورہ انبیاء میں ہیں اور آیت نمبر 16 سے آج ہمارا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین کہ ہم نے آسمان اور زمین کو کھیل کے لیے نہیں بنایا، کھیل نہیں بنایا ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر کھیل ہی بنانا ہوتا تو ہمارے لیے دوسرے کام تھے، دوسری چیزیں تھیں اور ہم وہ کر سکتے تھے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم حق کے ذریعے سے باطل پر ایسی مار مارتے ہیں کہ وہ ختم ہو جاتا ہے. اور تم نہایت ہی بری بات بول رہے ہو. بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سب کچھ اس کی ملک ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جو اللہ کے پاس مخلوق ہے فرشتے وغیرہ وہ نہ تکبر کرتے ہیں نہ عبادت سے تھکتے ہیں. رات دن اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور تھکتے نہیں.
ان آیات میں یہ جو فکر ہے کہ بہت سارے لوگ اب اس وقت تو بہت زیادہ آبادی دنیا کی اس قسم کے لغو بات بول رہی ہے. وہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا یوں ہی پیدا ہو گئی ہے، کوئی اس کو پیدا نہیں کیا، یوں ہی پیدا ہو گئی، یوں ہی چل رہی ہے. اور اس کے پیدا ہو بس ایک تفریحی بات ہے جو چل رہا ہے معاملہ. جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا کہ یہ اللہ یہ جو ہے ایشور کی لیلا ہے، دنیا تفریحاً اس نے پیدا کیا ہے اس کو. تو بہرحال یہ فکر جو ہے کہ دنیا یہ کوئی مقصد نہیں ہے اس کا اور یہ بے مقصد پیدا کر دی گئی ہے، ایسے ہی کھیل کود ہے، اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ جو فکر ہے اس کے رد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک منظم اور ہر چیز اس کی تنظیم کے ساتھ اور ہر چیز اس کی ایک نظام کے ساتھ بنائی ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مخلوق کو پیدا کیا اور ان سب کو جو ہے اپنی وحدانیت، توحید سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور یہ ان کی آزمائش ہوگی، ان کا حساب کتاب ہوگا. ایک زندگی کا نظام ہے کہ جو اس زندگی میں اچھے کام کرے گا اس کو جنت ملے گی، اللہ کی رضامندی ملے گی، اور جو برے کام کرے گا اس کو وہاں حساب کتاب دینا ہوگا. یہ حساب و کتاب، نظام کی زندگی اور ایک نظم کی زندگی، یہ اس کا مقصد ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ زندگی یوں ہی بے مقصد بنائی گئی اور یہ کھیل کود اور تفریح کا نظام ہے، جیسا اس وقت دنیا کی کثیر آبادی، بہت بڑی آبادی اس بات کی قائل ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا کہ کسی کے بنائے بغیر اتنا بڑا نظم چل رہا ہے، بن گیا ہے؟ یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے. اب یہ گھر ہے، اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ چھت ہے، یہ سارا نظام ہے، یہ کسی نے بنایا نہیں ہے، یہ خود بخود بنا ہوا کھڑا ہوا ہے. یہ پنکھا ہے، کسی نے لگایا نہیں ہے، یہ خود بخود آیا اور لگ گیا ہے، خود بخود چلتا ہے، کوئی اس کو چلاتا بھی نہیں، کوئی بند بھی نہیں کرتا، وہ خود ہی سب چل رہا ہے. اگر اس قسم کی بات کہی جائے تو کیا ایسے شخص کو بیوقوف نہیں کہا جائے گا؟ کیا یہ ایسا آدمی عقل مند کہلائے گا؟ مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا کی بڑی آبادی، بڑے بڑے عقل مند پروفیسرز، پڑھے لکھے لوگ یہ بات کہتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بس کھاؤ پیو چل دو، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس کیا ہے کھاؤ پیو مزے کرو اور چل دو خلاص. یہ ساری چیزیں کیوں سوچتے ہو؟ تو یہ اس قسم کا ذہن رکھنا بالکل نامعقول بات ہے، عقل کے خلاف ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں رد فرمایا ہے اور فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ ہے ہم نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہے، یعنی بیکار نہیں بنایا، لہو لعب نہیں ہے، بلکہ یہ نظام، یہ کائنات ایک نظم کے ساتھ بنی ہے، ایک مقصد کے تحت بنی ہے اور ایک حکمت کے تحت بنی ہے، اور انسانوں کو اس میں حساب و کتاب
کہ ان کا ہوگا آئندہ، اور ان کو ایک نظام زندگی دیا گیا ہے، وہ نظام زندگی ان کو فالو کرنا ہے، سمجھے نہیں؟ اور اس کے بعد پھر موت ہے، اس کے موت کے بعد پھر جو ہے سوال جواب ہے، حساب کتاب ہے، پھر جنت اور دوزخ ہے، یہ سارا نظم ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ یہ یوں ہی پیدا ہو گئی یوں ہی چلے گی، کوئی نظم نہیں، کوئی نہیں ہے، تفریح ہے، یہ بالکل نامعقول حرکت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ایسی چل رہی ہے، یہ باطل ذہن ہے اور ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باطل پر ایسی وار کرتے ہیں کہ پھر وہ باطل ختم ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، اس کے بعد ہم حق کے ذریعے سے باطل پر ایسا وار کر جاتے ہیں کہ اس کا دماغ باہر آ جاتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور وہ باطل ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہیں، انتہائی نامعقول گفتگو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، یہ جو ذہن تھا بعض عرب قبائل کا کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی چیزوں سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس لیے کہ اگر آپ اللہ کی اولاد کو مان لیں گے تو ہوگا یہ کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ پھر اولاد میں وہ صفات آتے ہیں جو والد میں ہیں، جو والد کرتا ہے اولاد بھی وہ کام کر سکتے، وہ صفات آتے اس میں۔ تو جب اولاد اس کی مان لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کام جو اللہ کے ہیں، جو کام صفات اللہ کے ہیں، وہ فرشتوں میں بھی ماننا پڑیں گے جو اس کی اولاد ہے۔ اور اگر آپ دوسروں میں مان لیے تو پھر شرک ہو گیا، اور شرک نہیں چل سکتا۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ایک جواب دے رہے، فرشتے، ارے فرشتے تو جو بات ہم کہتے ہیں ہماری اتباع کرتے ہیں، وہ تو جب ہماری اتباع وہ کرتے ہیں تو ہمارے شریک کیسا ہو سکتے؟ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور وہ ہماری عبادت سے تھکتے بھی نہیں ہیں، وہ ملال بھی نہیں ہوتا ان کو ہماری عبادت سے۔ تو کعب احبار ایک عالم تھے، یہودی عالم تھے، وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو کعب احبار سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ فرشتے ہمیشہ اللہ کی تسبیح کیسا کرتے، پھر دوسرے کام نہیں کرتے وہ لوگ، پھر دوسرے کام کرتے ہیں تو پھر تسبیح ہمیشہ کیسا کریں گے؟ تو کعب احبار نے فرمایا کہ ہم لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں، کوئی لکھنے کا کام، کوئی پڑھنے کا کام، کوئی تقریر کا، کوئی لیکچر کا، کوئی کچھ کا، کوئی کچھ کام کرتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی سانس بھی چل رہی ہے، تو سانس لینے کے لیے اس کو کام روک دینا پڑ رہا کیا؟ کام روک دے کے تھوڑی دیر سانس لے لیں گے۔ اسی طرح آنکھ ہے ہماری، آنکھ ہماری پلکوں کی صفائی کرتی چلی جا رہی ہے ہمارے دیدے کی، اس کے لیے ہم کو علیحدہ سے وقت نکالنا نہیں پڑ رہا کہ ٹھہرو ہمارا آنکھ صاف کر لیں گے اس کے بعد یہ کام کریں گے۔ تو جس طرح انسان کی سانس آٹومیٹک چلتی ہے اور اس کو سانس لینے کے لیے الگ سے کوئی وقت نکالنا نہیں پڑ رہا ہے، اسی طرح فرشتے اور اللہ کے نیک بندے اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے کام میں بھی وہ مشغول ہوتے ہیں، اور وہ کام ان کو تسبیح سے نہیں روکتا۔
یہ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. اور یہ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، اولاد ٹھہراتے ہو، وہ تو ہماری تکبیر، وہ تو ہماری تسبیح میں رات دن مصروف ہے. اور جو لوگ ہماری تسبیح میں رات دن مصروف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے بندے ہیں، ہماری مخلوق ہے، کہ ہمارے برابر کیسے ہوں گے وہ؟ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے رات دن تسبیح میں مصروف ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں. کیسا نہیں تھکتے؟ بتا دیا گیا ہے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. اچھا چلیے، اب اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے یہ بتاؤ کہ یہ جتنی مخلوقات ہے، سورج، چاند، ستارے، آسمان اور زمین، یہ کون پیدا کرے؟ یہ تو وہ خود بھی مانتے ہیں یہ اللہ نے پیدا کیا ہے. جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو جن لوگوں کو تم خدا سمجھ رہے ہو وہ کیا کر رہے ہیں پھر؟ جب ان میں یہ چیزوں کی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر وہ خدا کیسے ہوئے؟ اس کو تم نے ان کو الہہ کیسے مانا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عام دلیل فرما رہے ہیں جو عقل میں آنے کی بات ہے، جس کو عام دیہاتی، کسان، مزدور، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے. دیکھیے کائنات کا یہ جو نظام ہے یہ خود بخود پیدا نہیں ہوا، ضرور اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. اگر ہم یہ بولیں گے کہ یہ گھر ہے یا یہ عمارت ہے، یہ چار مینار ہے، یہ خود بخود کھڑے ہو گیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، معقولیت کے خلاف ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. جب ایک عمارت خود بخود نہیں ٹھہر سکتی تو پھر یہ سارا عالم، سورج، چاند، ستارے، یہ خود بخود کیسے چلیں گے؟ معلوم ہوا کہ کوئی نہ کوئی خالق اس کا ہے. اب یہ تو سوچنا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اس کے خالق 2 ہیں، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 10 ہے، 1000 ہے، 2000 ہے، ایک خالق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی بات جو عقل میں آنے والی ہے ہر ایک کے، جاہل کے، عالم کے، لیبر کے، مزدور کے، میکانک کے، ہر ایک کے ذہن میں آنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا چلو مان لیا ہم نے کہ اس کائنات کے بنانے والے 2 ہیں، تو وہ دونوں میں برابر پاور ہے کیا ایک میں کم ہے ایک میں زیادہ ہے؟ اگر مان لیا جائے کہ دونوں میں سے ایک میں کم ہے دوسرے میں زیادہ ہے تو پھر جس میں زیادہ ہے وہ خدا ہوا، جس میں کم طاقت ہے وہ خدا نہیں ہوا. اگر یہ مان لیا جائے کہ دونوں میں برابر برابر طاقت ہے تو جب برابر طاقت ہے تو یہ بھی پاورفل ہے، یہ بھی پاورفل ہے، تو پھر 2 پاورفل طاقتیں تو ٹکرا جائیں گی، کیونکہ ہر ایک میں جب طاقت ہے تو یہ کہے گا کہ میرے کو جو ہے اب رات لانا ہے یہاں، دوسرا کہے گا کہ مجھے یہاں دن لانا ہے. اگر اور جس کی چل گئی انہیں خدا ہوا، جس کی نہیں چلی وہ خدا نہیں ہوا. تو مطلب یہ نکلا کہ 2 خدا اگر ہوتے ٹکرا جاتے، دونوں میں سے جس کی چل گئی انہیں خدا ہے، جس کی نہیں چلی وہ خدا نہیں ہوا. وہ فرما رہے ہیں اچھا فرما رہے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہی فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اگر
آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے یا کئی خدا ہوتے تو وہ دونوں کے دونوں بگڑ جاتے، خراب تباہ ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ عرش عما یصفون، لہذا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ وہ نہایت طاقتور ہے، نہایت اس کے صفات عالیہ ہے، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ رازق ہے۔ یہ سارے صفات والا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ایسا کوئی ہے اس کے ساتھ تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ان چیزوں سے، رب العرشی جو کائنات کے عرش کا اور تدبیر کا مالک ہے، وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اور اس سے کوئی بات پوچھی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ وہ جو کام کرتا ہے وہ نہایت، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو اس سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر جب اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے تو لہٰذا وہ اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانکم، اور پھر تم نے کیا اللہ کے سوا اور لوگوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ تو پھر اس کی دلیل لاؤ کہ وہ کیسا خدا ہو سکتا ہے۔ ھذا ذکر من معی، یہ تو اب تک جو بات تھی یہ عقل میں آنے والی بات تھی۔ اب جو بات ہے وہ جو ہے نقل کی بات ہے، اور نقل یہ ہے کہ اب تک جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، آسمانی صحیفے، ان سب میں یہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ اب تک تو جو بات کہی گئی تھی وہ عقل کی بات کہی گئی تھی کہ یہ چیز عقل میں نہیں آتی انسان کے کہ دو خدا ہو، ایک ملک میں دو بادشاہ ہو، ایک گھر میں دو بڑے آدمی ہو، گھر تباہ ہو جائے گا۔ ایک مدرسے کے دو برابر پرنسپال ہو تو مدرسہ خراب ہو جائے گا۔ تو ایک عالم میں دو خدا نہیں ہو سکتے، اور اگر دونوں کی چلتی ہو پھر وہ عالم تباہ ہو جائے گا۔ بل اکثرهم لا يعلمون، فرما رہے ہیں کہ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اور یہی بات توحید کی پچھلی کتابوں میں بیان کی گئی ہے، اور میرے ساتھ جو کتاب ہے قرآن مجید اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ ھذا ذکر ہے فہم لا معرضون بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر کو علم نہیں ہے اس بات کا۔ الحق وہم لا يعلمون الحق، اور ان کے پاس حق کا علم نہیں ہے اور وہ اعراض کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور اس سے پہلے جتنے رسول، جتنے انبیاء ہم نے بھیجے ہیں، ان سبوں نے یہی اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ توحید کا اعلان انہوں نے بھی کیا ہے۔ تو جب عقل میں بھی یہ بات نہیں آتی اور پچھلے انبیاء نے بھی یہ بات نہیں بتائی تو پھر اب یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور انہوں نے ایک بےہودہ قسم کی یہ بات کہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد ہے۔ چنانچہ یہود کا کی ایک جماعت اس بات کی قائل تھی کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے تھے۔ کرسچنوں کی کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ سمجھے؟ جب اللہ نے بیٹا بنا لیا تو بیٹا باپ کے صفات کا حامل ہوگا، لہذا اس کے بھی وہی صفات ہوں گے جو اللہ کے ہوں گے، لہذا وہ شرک ہوگا، اور ایک شریک اس کا محال ہے۔
بل اقدام عباد مکرمون، بلکہ جتنے باتیں تم کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ بندے عزت والے بندے ہیں، وہ اچھے بندے ہیں، ہمارے فرما بردار بندے ہیں۔ ارے عبادت نافرمانی تو کجا، لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ کی بات کے خلاف بھی نہیں بولتی، اللہ کی بات کے آگے بھی بات نہیں کرتی۔ وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب ہے، انسانوں کے اگلے پچھلے چھپے ہوئے ظاہر ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ کون ہے اس قسم کا علم والا جو اللہ کی طرح علم رکھے؟ ولا یشفعون، اور ان میں سفارش بھی نہیں کر سکتے وہ، الا لمن ارتضی، مگر جس کو اللہ نے پسند کیا، اجازت دیا، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ کی خشیت سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین، ان میں سے کوئی بھی خدائیت کا دعوے دار نہیں ہے، اور جو اس قسم کا دعویٰ کرے گا اس کو جہنم واصل ہونا پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کو عقلی دلائل سے اور نقلی دلائل سے دونوں اعتبار سے ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں انسان کو کہ اس کی قدرت کی کیا نشانیاں ہیں اور اس کے کیا صفات عالیہ ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین اس سے پہلے ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کیا۔ کیا بات یہ ہے کہ آسمان و زمین اس سے پہلے جو ہے بند تھے، آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی، زمین جھاڑ پیدا نہیں کرتی تھی، غذا پیدا نہیں کرتی، پودے نہیں دیتی تھی، بلکہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے ایک تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کو الگ کر دیا اور ہم نے ان کو جاری کر دیا، یعنی آسمان سے بارش ہونے لگی اور زمین پیداوار دینے لگی، جھاڑ پیدا کرنے لگی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ رتقن کے کیا معنی ہیں، اور ففتقناہما، کانتا رتقن ففتقناہما، کہ آسمان و زمین دونوں بند تھے، ہم نے ان کو کھول دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اشارہ کیا حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف اور فرمایا کہ وہ شخص کو پوچھو جا کر، وہ جو شیخ ہے یہ بات ان سے پوچھو۔ چنانچہ وہ صاحب گئے ان کے پاس اور ان سے پوچھا انہوں نے کہ آسمان و زمین جو کے بارے میں اللہ نے کانتا رتقن ففتقناہما فرمایا کہ آسمان و زمین بند تھے، ہم نے ان کو کھول دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی، آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش الگ کر دیا، آسمان کو اور زمین کو، اور آسمان سے بارش ہونے لگی اور زمین سے پودے پیدا ہونے لگے۔ تو پھر وہ شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور ان سے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کہا ہے
حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں سمجھتا تھا اب تک کہ عبداللہ بن عباس ایسے اندازے سے باتیں کرتے ہیں، لیکن آج معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کے فہم کا ذوق عطا فرمایا ہے، اور انہوں نے یہ بات بہت صحیح کہی اس کی تفسیر میں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے، زندہ رکھا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز نہیں جو پانی کے بغیر جیے۔ انسان تو ہے انسان تو ایک دن بھی نہیں گزار سکتا پانی کے بغیر، مر ہی جائے گا۔ اور اسی طرح جتنی زندہ چیزیں، جاندار چیزیں ہیں، حیوان، انسان، کیڑے پتنگے، سب کے سب پانی کے بغیر نہیں جی سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے، پانی سے اس کی نشو و نما ہے، ترقی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہر چیز کو ہم نے آج پانی سے زندہ کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی بقا پانی سے رکھی ہے، پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہمیشہ یہ فکر ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول سے ہمیشہ ایسی باتیں پوچھتے تھے، اے اللہ کے رسول بتائیے کہ مجھے جنت کیسی ملے گی، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے مجھے اللہ راضی کیسا ہوگا، یہی سوالات کرتے تھے۔ اور آج دیکھیں گے ہم لوگ کیا پوچھتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے تجارت میں برکت ہو، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے نوکری ملے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے پیسوں میں اضافہ ہو جائے، کھانے میں برکت ہو، بس دنیا کی ترقی ہی کی باتیں۔ اولاد کی شادی کیسے، شادی کیسا ہونا، اور فلاں کام کیسا ہونا، بیماری کیسا جانا، پوری دنیا ہی کی باتیں۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جتنے واقعات ہیں آپ سنیں گے، بہت کم ایسے کہ وہ کیا پوچھتے تھے، اللہ کے رسول میں جنت میں کیسے جاؤں گا، مجھے جنت میں آپ کی ساتھ معیت کیسے نصیب ہوگی، اور یہ کہ مجھے، چنانچہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں رہتے تھے، نوجوان آدمی تھے، اور حضور کے دربار میں حضور کی دہلیز پہ بیٹھے رہتے تھے، نوجوان آدمی تھے، تو اور رات دن حضور کی خدمت میں بس جا کے کھانا پینا کھا کے آتے اور حضور کے دربار میں آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی حکم حضور دے تو میں بات مانوں گا، حضور کی اطاعت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ خوش ہو کے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول میں کل بتاؤں گا۔ گئے، اس کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا، سوچ لیا تم نے؟ بولے ہوا اللہ کے رسول۔ تو پیچھے جا کے انہوں نے سوچا کہ اگر میں اللہ کے رسول سے دنیا کی نعمت مانگوں گا، مال دولت، اونٹ جائیداد بکریاں، ختم ہو جائیں گی، وہ تو آج نہیں کل وہ ختم ہو جائیں گی، تو اس لیے مجھے ایسی چیز چاہیے، ایسی چیز مانگنا چاہیے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہے اور مجھے کام آئے۔ تو لہذا انہوں نے یہ طے کیا کہ اللہ کے رسول سے کیا مانگا جائے۔
चुनाचे हुजूर ने फरमाया, उनसे पूछा हुजूर ने कि भाई तुम क्या तय किए हो? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्नह, जन्नत में मैं आपकी सोहबत मांगता हूं। देखिए, हालांकि गरीब आदमी, मुफलिस, परेशान हाल आदमी, और क्या मांग रहा है? देखिए, अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्नह, अल्लाह के रसूल मुझे आपकी जन्नत में सोहबत चाहिए। अच्छा, हुजूर ने भी क्या फरमाया? अच्छी बात है, जा दे दो, ठीक है, तुम जन्नत में मेरे साथ रहोगे, खत्म, जाओ। नहीं, हुजूर ने फरमाया, आइन्नी अला कसरति सुजूद, ऐसा है तो फिर कसरत सजदे से मेरी मदद करो, मतलब नफिल नमाजें पढ़ो, कसरत से नफिल नमाजें पढ़ो। ये नहीं फरमाया हुजूर ने कि अच्छी बात, जा हम तेरे को दे देते हैं, तू जन्नत में हमारे साथ रहेगा, समझे नहीं? इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझे नहीं, अगर ये फरमाते तो उसकी न सिर्फ हुजूर का फरमान उनके लिए, बल्कि ये रहती दुनिया तक चलने वाला है, तो यह आने वाले सबके लिए था ये। तो हुजूर ने उनसे ये कहा कि आइन्नी अला कसरत सुजूद, तो ये हुजूर का हुक्म क़यामत तक आने वालों के लिए है कि अगर उनको हुजूर की सोहबत जन्नत में होना है तो फिर कसरत से नफिल नमाज पढ़नी पड़ेगी। अब जाहिर है कि जो आदमी नफिल नमाज पढ़ता है कसरत से, वो फराइज नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि फराइज के बगैर नफिल तो कबूल नहीं होती। कोई आदमी है, आपको दावत दिया और सिर्फ चाय पिला रहा, बस दावत तो दिए लेकिन चाय पिला रहे, पान खिला रहे, कब तक? बस वही चला हुआ है। तो आप बोलेंगे भाई ये कैसी दावत हुई? तो इसलिए नफिल नमाज फरमाया हुजूर ने, फर्ज भी नहीं फरमाया। तो इसलिए कि नफिल नमाज आदमी जब पढ़ेगा तो वैसा आदमी फराइज कैसे छोड़ेगा? इसलिए आपने उनको वो तालीम दी और रहती दुनिया तक के लिए, लोगों के लिए ये रहनुमाई हुजूर ने फरमाई। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर से पूछा, अल्लाह के रसूल मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल करे। तो हुजूर ने क्या फरमाया उनसे? फरमाया, अफशुस सलाम, सलाम को आम करो। फुल बता रहा पूरा, फुल बता रहा नेट। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब पूछा कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। ये लिंक शेयर करो, यानी सलाम हर उस शख्स को करो जिसको जानते हो और जिसको नहीं जानते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिसको जान रहे उसी को सलाम कर रहे, हर एक को सलाम। अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। अफ़शुस सलाम,
अतइमु ताम, खाना खिलाओ, भूखों को, पेट भरों को, सबको खाना खिलाओ, मुसलमान को, गैर मुस्लिम को, सबको खिलाओ। इसलिए कि इंसान है, हर इंसान को खाना खिलाना सवाब का काम है। अफ्शुस सलाम, अतइमुत ताम, खाना खिलाओ, वस्सिलुल अरहाम, और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करो। रिश्तेदारों के साथ ऐसा रहो कि वो तुमसे मिलते रहें, तुमसे जुड़े रहें। रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करो। सिलुल अरहाम, रिश्तेदारों से जुड़े रहो। अब आज देखिए, जिसको देखेंगे रिश्तेदारों से भाग रहा है, भाइयों से भाग रहा, माँ बाप से भाग रहा, दोस्तों से मिल रहा, दोस्तों से बेहतरीन ताल्लुकात है उसके, माँ बाप से लड़ाई है। समझ गए नहीं? सिलुल अरहाम, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करो, जुड़ो। और क्या फरमाया? उसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और उस वक्त उठ के नमाज पढ़ो जब लोग सब सो रहे हों। देखिए, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रहनुमाई फरमाई, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। ये तदखुलुल जन्नत दारुस्सलाम, हुजूर ने फरमाया तुम ये काम करोगे तो जन्नत जो दारुस्सलाम एक जन्नत का नाम है, तुम उसमें दाखिल हो जाओगे। समझिए? वजअलना फिल अर्दि रवासिया अन तमीद बिहिम वजअलना फीहिमा फिजाजन, और हमारी शान देखो कि हमने जमीन पर पहाड़ों के खुटियां लगा दिए, जमीन पर पहाड़ रख दिए हैं, ऐसी हालत में रख दिए कि वो पहाड़ की वजह से जमीन डावाडोल ना हो, हिले नहीं। अगर जमीन हिलते रहेंगी तो लोगों को तकलीफ होगी, कोई काम नहीं हो सकेगा। वजअलना फीहा फिजाजन सुबुलन, जमीन को उसके बावजूद हमने उसमें बड़े बड़े रास्ते बना दिए आपको जाने आने के लिए। कि वो पहाड़ है बोले तो ऐसा नहीं है कि वो पहाड़ दीवार की जैसा खड़े हो गया, अब आप उधर जा सकते ना आ सकते, नहीं, उसके अंदर दर्रे भी है बड़े बड़े, इधर से उधर पार हो सकते हो। वजअलना समाअ सक़फ़न महफूज़ा, और हमने आसमान को महफूज छत बना दिया है। देख लीजिए, वहुम अन आयातिहा मुअरिदून, ये हमारी कुदरत की निशानियां हैं। अब जिन लोगों को तुम खुदा मानते हो, क्या वो ये काम कर सकते हैं? वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार, और देखिए, अगर रात ही रात होती थी, जिंदगी तमाम रात ही रात, या दिन ही दिन, कितनी बोरिंग होती थी, कहाँ काम निकल सकते थे? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारी ये कुदरत कि हमने रात और दिन बनाए। रात में तुम्हारे कुछ काम होते हैं, दिन में कुछ तुम्हारे काम होते हैं। तो ये कुदरत तुम्हारे वो माबूद करेंगे जिनको तुम अल्लाह के बराबर ठहराते हो, कर सकते हो। वह फरमा रहे हैं, वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मर, और वही ज़ात है जिसने सूरज और चांद भी बनाए। तुम बनाते हो चांद, तुम बनाते हो सूरज, पैदा कर सकते तुम, फिर वो खुदा कैसे होते? खुदा के तो ये काम है। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और सूरज और चांद अपने अपने दायरे में घूमते, समझे नहीं? एक मिनट का फर्क नहीं हो सकता। अगर सूरज के निकलने में एक मिनट का फर्क आ गया तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा पूरा। आसमान फिजा में जितने तैयारे उड़ रहे हैं सब टकरा जाएंगे, पूरी खत्म हो जाएंगे। तो ये कुदरत हमारी है, ये काम कारनामे हमारे हैं। तो क्या तुम्हारे वो माबूद झूठे
جو تم جن کو شرک شریک ٹھہرا رہے ہمارے ساتھ، کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، پھر وہ خدا کیسے ہوتے؟ اتنی عقل نہیں ہے تم کو؟ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. کیا ہوا؟